بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں زیادہ نہیں، صرف ایک صدی پہلے کے حالات اٹھا کے دیکھیں۔ جتنے بھی ملک ٹوٹے ہیں ان میں جو شروع کے حالات و واقعات بنے ہیں، بھارت وہاں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا 100% یقینی ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑی آگ اس خطے میں جلنے جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک آگ ہوگی جو کہ یقیناً غزوہ ہند کی ابتدا ہے، جو کہ دشمن کی بربادی پر ہی ختم ہوگی۔ کیا بھارت واقعی ٹوٹ رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جلد بھارت میں تحریک آزادی شروع ہوگی، جو کہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ مسلح تحریکوں کی شکل اختیار کر لے گی اور کر بھی چکی ہے، اور حالات پھر 1947 والے ہو جائیں گے۔ داخلی انتشار بھارت کو اندر سے توڑ دے گا۔ بھارت نہ صرف کشمیر سے جائے گا بلکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے اتنا نزدیک آ جائے گا کہ لوگ 71 کا سانحہ بھول جائیں گے۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے سبب پاکستان نے 20 سال لاشیں اٹھائیں، 80,000 لوگ شہید ہوئے، لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے، اور پھر 20 سالہ جنگ کے بعد ہم اپنا وجود بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، آبادی 22 کروڑ اور متحرک فوج 7 لاکھ ہے، سو ہم بچ گئے۔ بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 کلومیٹر ہے، آبادی 134 کروڑ، مگر فوج کی تعداد صرف ہم سے 10 گنا زیادہ۔ اربن وارفیئر 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں ریزرو نفری تقریباً ناکارہ ہوتی ہے، لہٰذا موجودہ انتہا پسندی جسے بھارت عبادت کی طرح پھیلا رہا ہے، جب اس سے فسادات شروع کروائے گی تو حالات بھارت کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ مودی ہٹلر کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور اسی کے نظریہ پر مودی ہندو قوم پرستی کو فروغ دے رہا ہے، لیکن جرمن اور ہندو قوم میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جرمن قوم ہندو قوم کی طرح اچھوت برہمن، مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی کی طرح ٹکڑوں میں نہیں بٹی ہوئی تھی۔ مودی کی انتہا پسندی آہستہ آہستہ ہندو قوم کو غیر ہندو قوموں سے نفرت سکھا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی اپنے ہی غیر ہندو شہریوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ جرمن قوم پرستی میں جرمن مقابلہ باقی اقوام تھے، جبکہ مودی کی ہندو قوم پرستی میں ہندو معاشرہ گروہی، نسلی، مذہبی، لسانی اور طبقاتی بنیادوں پر تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان میں آباد یہ گروہ جلد ہی ایک دوسرے کا خون پینا شروع ہو جائیں گے۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا حشر برمی مسلمانوں جیسا ہو، لہذا مجبور ہو کر وہ ہتھیار اٹھائیں گے، بلکہ ہتھیار اٹھا لیے گئے ہیں۔ جنیاتی طور پر مسلمان نڈر قوم ہے، لیکن اگر لڑنے پہ آمادہ ہو جائے تو اگر بات غیر مسلم سے لڑنے کی ہو تو مسلمان موت کا خوف بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بات تاریخ اور موجودہ زمانے سے 100% ثابت ہے، لہذا ایک دفعہ جب ہندوستانی مسلمان ہتھیار اٹھائیں گے تو رکھیں گے تب ہی جب ایک اور پاکستان بنا لیں گے۔ سکھ الگ سے 2020 کے خالصتان ریفرنڈم کے منتظر ہیں، اور اگر مسلمان ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو سکھ پیچھے نہیں رہیں گے، اور کشمیر کے اندر خطرناک جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگوں میں موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے، وہ بھی کسی ایٹم بم سے کم نہیں۔ یاد رکھیں کہ 92 کے فسادات کے بعد صرف ایک داؤد ابراہیم اگلے 25 سال تک بھارت کے لیے بھیانک خواب بنا رہا تھا۔ جو حالات بھارت میں اب بن چکے ہیں، ہر شہر میں ایک داؤد ابراہیم پیدا ہوگا۔ آپریشن گولڈن ٹیمپل میں بھارت نے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو تو قتل کر دیا تھا، مگر اس کے نام لیواؤں میں وہ آج تک زندہ ہے۔ سو آج کے داؤد ابراہیم اور جرنیل سنگھ بھنڈراوالا جیسے لوگ بھارت کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیں گے۔ انتقام کی جو آگ بھارتی مسلمانوں اور سکھوں کے سینوں میں جل رہی ہے، مودی ہندوتوا نیشنلزم کے ذریعے اسے بھڑکا رہا ہے۔ یہ آگ شعلہ بنے گی اور بھارت بھر میں ہندو مسلم اور ہندو سکھ فسادات شروع ہو جائیں گے۔ رقبے اور آبادی کے تناسب سے بھارت کی فوج ملک کی سطح پہ پھیلے فسادات کو روکنے کے لیے شدید ناکافی ہوگی۔ یہ انتہا پسندی کا فریت جسے مودی آزاد کر رہا ہے خود بھارت کو کھا جائے گا۔ ہندوؤں کے لیے غیر ہندو کا قتل کرنا ان کے نزدیک ثواب ہوگا، جبکہ مسلمان اور سکھ اپنے دفاع میں ہتھیار سنبھالیں گے، اور ایسے وقت قدرت اپنی چال چل دے گی۔ اصول قدرت ہے کہ موسیٰ کے تعاقب میں فرعون کے دریا میں اتر جانے پر قدرت مقررہ وقت پر اپنی چال چل ہی دیتی ہے۔ روس کے افغانستان میں آنے کے بعد قدرت نے جو چال چلی تھی اس کا نام پاکستان تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کے وقت جو چال چلی جائے، قدرت کے کاغذوں میں اس چال کا نام بھی پاکستان ہو۔ جس پاکستان کے بغض میں مودی جنگی جنون میں مبتلا ہے، وہ وطن مقدس دفاعی لحاظ سے اتنا ناقابل تسخیر ہو چکا ہے کہ جو سپر پاورز کی پہنچ سے بھی دور ہو چکا ہے۔ پھر انڈیا کس کھیت کی مولی ہے؟ ان ناپاک مشرکوں سے نپٹنے کے لیے دفاعی اداروں نے ایسی اسپیشل تیاریاں کر رکھی ہیں کہ اللہ کی قسم شروعات دشمن کی طرف سے ہوگی، لیکن اس کا اختتام ہمارے ہاتھوں سے ہوگا، اور ہند کے حکمرانوں کو
کو بیڑیوں میں جھگڑ کر ملک شام میں انشاءاللہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ویسے بھی دفاعی و خارجی پالیسی کے معاملے میں ہماری ISI 100 سونار کی ایک لوہار کی والی مثال پہ عمل کرتی ہے۔ بھارت سے ہم نے 71 میں بنگلہ دیش اور 48 میں کشمیر کا ہمارا پرانا ادھار بھی چکانا ہے۔ موقع آنے پر ہم یہ ادھار بھارت کے سینے پہ لات رکھ کر وصول کریں گے، اور مودی اس موقع کی ابتدا کر چکا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔